بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون۔ بے شک ہم نے تمہاری طرف ایسی کتاب نازل فرمائی ہے جس میں تمہاری نصیحت کا سامان ہے، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون۔ بے شک ہم نے تمہاری طرف ایسی کتاب نازل فرمائی ہے جس میں تمہاری نصیحت کا سامان ہے، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربهم الوسیلۃ ایہم اقرب ویرجون رحمتہ ویخافون عذابہ۔ دوستان محتشم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کے سامنے صلاۃ و سلام پڑھنے کے بعد سورۃ الاسراء کی آیت نمبر 57 کی تلاوت کی۔ اللہ کی توفیق سے، اللہ کی مدد سے، آیت پاک میں اللہ تعالیٰ نے ان ہستیوں کا ذکر کیا، یعنی ملائکہ، جنات، حضرت عزیر علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ ہمارا جو بیان ہے وہ یہاں تک پہنچا تھا۔ برا خاتمہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک ایسی خفیہ تدبیر ہے جس کے نہ تو اوصاف بیان کیے جا سکتے ہیں، نہ اسے سمجھا جا سکتا ہے، نہ اس سے آگاہ ہوا جا سکتا ہے، کیونکہ اس کی کوئی انتہا نہیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی مشیت اور اس کے احکام کی کوئی حد نہیں۔ ایک مشہور حدیث پاک میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت سیدنا جبریل علیہ السلام دونوں اکٹھے بیٹھ کر رو رہے ہیں اللہ کے خوف سے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں وحی فرمائی کہ آپ دونوں کیوں روتے ہیں، حالانکہ میں نے آپ دونوں کو امان عطا فرمائی۔ عرض کیا، پروردگار تو تیری خفیہ تدبیر سے کون بے خوف ہو سکتا ہے؟ اے میرے پروردگار، تیری خفیہ تدبیر سے کون بے خوف ہو سکتا ہے؟ تو یہاں پر امتیوں کا یہ حال ہے، وہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خشیت سے رو رہے ہیں، خوف سے رو رہے ہیں۔ کس لیے؟ صرف امت کو سمجھانے کے لیے، ورنہ انہیں رونے کی ضرورت نہیں تھی۔ آپ تو اللہ کے حبیب ہیں، اللہ کے رسول ہیں، آپ کو کیا ضرورت تھی؟ آپ نے سمجھایا آنے والے لوگوں کو، اپنے صحابہ کو سمجھایا کہ اللہ سے ہر وقت ڈرتے رہو۔ یہ نہ سمجھو کہ میں بہت عالم فاضل ہوں یا میں بہت نیکی کا عمل کرتا ہوں۔ جب تک آپ اللہ سے نہیں ڈرتے رہیں گے تو میرے دوستو آپ وہ مقام نہیں پا سکیں گے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو کچھ بھی کر کے دکھایا اپنی امت کے لیے، حضرت سیدنا شیخ ابو طالب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اگر ان دونوں ہستیوں کو یہ معلوم نہ ہوتا کہ اللہ پاک کے حکم کی کوئی حد نہ ہونے کی وجہ سے اس کی خفیہ تدبیر کی بھی کوئی انتہا نہیں، تو وہ کبھی یہ عرض نہ کرتے ہیں پروردگار تیری خفیہ تدبیر سے کون بے خوف ہو سکتا ہے۔ حالانکہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں یہ ارشاد فرمایا کہ میں نے تم دونوں کو امان عطا فرمائی ہے، تو اس فرمان سے اس کی خفیہ تدبیر بھی ختم ہو گئی اور دونوں ہستیوں کو بھی اس خفیہ تدبیر کے خاتمے کا یقین ہو گیا، مگر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس خفیہ تدبیر سے خوف زدہ تھے جو ان سے
پوشیدہ تھی۔ میرے دوستان محترم، امتی کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سکھا رہے ہیں کہ اپنے نیک اعمال پر مت اتراؤ مت، ہمیشہ عاجزی اختیار کرو۔ اور یہی عمل آپ صحابہ کرام علیہم اجمعین کی زندگی میں دیکھتے ہیں کہ جن صحابہ کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی، خوشخبری دی، وہ بھی اپنے انجام سے ڈرتے تھے، روتے تھے، کیونکہ یہ خوشخبری دنیا دینا بھی انسان کے لیے ایک امتحان ہے۔ وہ یہ سب جاننے کے باوجود کہ اسے بخشش عطا کر دی گئی ہے، وہ کیا عمل کرتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ایسے لوگوں کو بشارت دی کہ تم جنت میں جاؤ گے، تم بھی جنت میں جاؤ گے، تم بھی جنت میں جاؤ گے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ یہ دیکھتا ہے کہ جنت تو میں نے عطا کر دی، اب یہ عمل کیسا کرتے ہیں، کیا یہ گناہ تو نہیں کرتے؟ نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں آزمایا، اس لیے اللہ انہیں آزمائے اور دیکھے یہ بندگی بجا لاتے ہیں، کیسے اعمال سر انجام دیتے ہیں۔ اسماء الحسنہ میں سے ایک اسم المبتلی ہے، جس کا معنی ہے ابتلا میں ڈالنے والا، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے خلیل حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا اس وقت امتحان لیا جب انہیں منجنیق کے ذریعے پھینکا گیا آگ میں، تو آپ علیہ السلام نے یہی ارشاد فرمایا، حسبی اللہ ربی، یعنی مجھے میرا پروردگار ہی کافی ہے۔ پھر جب حضرت سیدنا جبریل علیہ السلام نے آپ علیہ السلام کی خدمت میں عرض کی کہ الکا حاجتن، کیا آپ کو میری مدد کی ضرورت ہے، تو آپ علیہ السلام نے اپنے قول حسبی اللہ پر عمل کرتے ہوئے ارشاد فرمایا نہیں۔ پس اسی طرح آپ علیہ السلام نے عملی طور پر اپنے قول کو ثابت کر دکھایا، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کے قول حسبی اللہ کے جواب میں ارشاد فرمایا وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى، اور ابراہیم نے اللہ کے ہر امر کو بتمام کمال پورا کیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے وصف یعنی خوف کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے یوں ارشاد فرمایا فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِیفَةً موسیٰ، تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے دل میں ایک چھپا ہوا خوف سا پایا، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں فرعون کے پاس بھیجتے وقت ارشاد فرمایا تھا لا تخافا اننی معکما اسمع وارا، ارشاد فرمایا تم دونوں نہ تو ڈرو، دونوں کا مراد موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام، بے شک میں تم دونوں کے ساتھ ہوں، میں سب کچھ سنتا ہوں اور دیکھتا ہوں۔ مگر جادوگروں سے مقابلے کے وقت حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام اس بات سے بے خوف نہیں تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے علم غیب میں کوئی بات مخفی رکھی ہو، اسے اپنی ذات کے ساتھ خاص رکھتے ہوئے ظاہر نہ فرمایا ہو، اس لیے کہ آپ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی خفیہ تدبیر اور باطنی اوصاف سے واقف تھے، اور یہ بات بھی خوب جانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دینے کی قدرت عطا نہیں فرمائی، یعنی وہ حاکم نہیں ہیں بلکہ محکوم و مجبور ہیں، چنانچہ انہیں دوسری بار خوف لاحق ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے دوسرے فرمان میں فرمایا، ارشاد فرمایا قلنا لا تخف انک انت الاعلی، ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا خوف مت کرو، بے شک تم ہی غالب رہو گے۔ تب جا کر حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو اطمینان حاصل ہوا۔ جب جادوگروں سے مقابلے کے وقت آپ پہلے فرمان کی بنا پر مطمئن نہیں تھے، کیونکہ آپ علیہ السلام بخوبی جانتے تھے اللہ کا علم وسیع ہے، وہ عالم الغیب ہے جس کے غیب کی کوئی انتہا نہیں، اللہ کا فرمان حکم کا درجہ رکھتا ہے اور حاکم پر احکام جاری نہیں ہوتے، جیسا کہ اس پر احکام نہیں لوٹتے، مگر احکام تو حاکم سے صادر ہو کر ہمیشہ محکوم پر نافذ ہوتے ہیں۔ اللہ پاک کی قدرت بڑی عظیم ہے، اس پر وہ باتیں لازم نہیں جو اس کے حکم کی پابند مخلوق پر لازم ہیں۔ سورۃ تکویر میں آیت نمبر 12 سے لے کر 14 تک انجام کے خاتموں کا تذکرہ ہے۔ یہ اس شخص کے لیے قیامت کی علامت ہے جو اس بات پر یقین رکھے۔ ارشاد ہوتا ہے وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِرَتْ وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا أَحْضَرَتْ، اور جب دوزخ کی آگ بھڑکائی جائے گی اور جب جنت قریب کر دی جائے گی، ہر شخص جان لے گا جو کچھ اس نے کیا ہے اور جو وہ لے کر آیا ہے۔ یہ واضح خطاب یعنی جہنم کو بھڑکائے جانے والی اور جنت کے قریب ہونے کے وقت نفس پر یہ واضح ہو جائے گا کہ وہ ایسا کون سا شر لے کر بارگاہ خدا بندی میں حاضر ہوا ہے۔
وہ اپنی کیا نیکیاں اور کیا بدیاں لے کر آیا ہے، اور جو اگر اس کی بدیاں زیادہ ہیں اس بندے کو محسوس ہو جائے گا کہ میں جہنم میں جاؤں گا۔ اگر وہ اچھا کام کرنے والا ہے، نیکیاں لے کر آیا ہے، تو پھر بھی اس کو محسوس ہوگا کہ میں جنت کے لائق ہوں۔ چنانچہ اسی بنا پر اسے معلوم ہو جائے گا کہ وہ جنتی ہے یا جہنمی ہے، وہ کن لوگوں میں سے ہے، اس کا ٹھکانہ جنت میں ہے یا جہنم میں ہے۔ اس دن کتنے ہی دلوں کی حسرتیں ناکام رہ جائیں گی جو جنت کے قریب ہونے کے بعد دور کر دیے جائیں گے۔ کتنے ہی نفوس کی سانسیں اکھڑ جائیں گی جب انہیں جہنم کو اپنی آنکھوں سے دیکھ کر یقین ہو جائے گا کہ وہ ضرور اس میں ڈالے جائیں گے۔ کتنی ہی آنکھیں ایسی ہوں گی جو قیامت کی ہولناکیاں دیکھ کر جھک جائیں گی۔ کتنی ہی عقلیں قیامت کے حالات کا مشاہدہ کرنے کے باعث زائل ہو جائیں گی۔ انبیاء بھی برے خاتمے سے ڈرتے تھے، اسی لیے مقام خوف کا حصول سنت ہے اور ہونا بھی ایسے ہی چاہیے۔ حاضرین مجلس، برے خاتمے کا شکار ہونے والے لوگوں کی بہت ساری کیٹیگری ہیں، لیکن لوگوں کی زیادہ کیٹیگری وہ ہے جو ہمارے عام مشاہدے میں ہے۔ یہ لوگ خوف خدا سے عاری ہیں جو توبہ کے بعد بار بار گناہ کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ تم بار بار گناہ نہ کرو۔ فرمایا وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْلَمُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْلَمُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ۔ اور ایسے لوگوں کے لیے توبہ کی قبولیت نہیں ہے جو گناہ کرتے چلے جائیں یہاں تک کہ ان میں سے کسی کے سامنے موت آ پہنچے، اس وقت وہ کہے کہ میں اب توبہ کرتا ہوں۔ ہمارے لیے یہ فکر کا لمحہ ہے میرے دوستو، جب بندے کا اخیر آ جاتا ہے توبہ کے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ توبہ کے دروازے بند ہو جائے ہمیں چاہیے کہ ہم سچی اور پکی توبہ کر لیں، جسے اللہ اور اللہ کا حبیب بھی پسند کرتا ہے۔ میرے عزیزوں، میرے دوستو، حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے متعلق مروی ہے کہ اللہ پاک نے انہیں وحی فرمائی، پرہیزگار لوگوں میں سے کوئی بھی ایسا نہیں جس کا میں نے دنیا میں حساب نہ لیا ہو۔ اب یہ بڑی سوچ سمجھ کی بات ہے کہ اللہ پاک فرماتے ہیں جو لوگ متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، میرے چاہنے والے ہیں، میں نے ان کا حساب دنیا میں ضرور لیا ہے، اس لیے اس کے پاس جو کچھ ہے اس کی تفتیش قیامت میں نہیں ہوگی۔ حساب کے لیے اپنی بارگاہ میں کھڑا کرنے سے مجھے حیا آئے گی۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں نے دنیا میں ان کے لیے بہت تفتیش کی اور ان کو طرح طرح سے آزمایا، اور وہ آزمائش میں پورے اترے، اس لیے اب جب وہ میرے سامنے کھڑے ہوں گے تو مجھے حیا آئے گی، تو میں ان کو کچھ نہیں کہوں گا، میں ان کو جنت میں داخل کر دوں گا۔ میرے دوستو، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے خائفین کے لیے وہ تمام باتیں جمع فرما دی ہیں جو مختلف مومنین کو عطا فرمائیں، یعنی انہیں ہدایت، رحمت، علم اور اپنی رضا سے نوازا۔ ہدایت و رحمت کا تذکرہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا ہدی ورحمۃ للذین ھم لربہم یرحبون۔ یہ سورۃ الاعراف میں ہے۔ ہدایت اور رحمت ہے ان کے لیے جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں۔ ایک مقام پر خشیت کا تذکرہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اہل علم ہی اہل خشیت ہیں۔ سادہ الفاظ میں جو علم رکھتے ہیں، سادہ الفاظ میں بات کر رہا ہوں، جو علم رکھتے ہیں وہی اللہ سے ڈرتے ہیں۔ آپ کو کتاب اللہ کا علم اگر حاصل ہو گیا تو آپ کو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت حاصل ہو گئی، پھر ترقی کر کے آپ خشیت کے مقام پر پہنچ جائیں گے، پھر خوف کے مقام میں مزید ترقی ہوتی ہے تو بندے کو مقام رضا عطا کر دیا جاتا ہے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذالک لمن خشی ربہ، اللہ ان سے راضی ہو جاتا ہے اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ یہ مقام اس شخص کے لیے ہے جو اپنے رب سے خائف رہا، ڈرتا رہا، اپنے رب کا خوف رکھتا ہے، یہی اہل جنت کا مقام ہے۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے منقول ہے کہ خائفین کے لیے رفیق اعلیٰ ہے، دوسرے لوگ اس میں ان کے شریک نہ ہوں گے۔ اللہ پاک نے اہل خوف کو رفیق اعلیٰ کے ساتھ اس طرح خاص فرمایا کہ کوئی دوسرا ان کا شریک نہیں ہوگا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
کہ آخری وقت آپ کی نظر اٹھی اور آپ نے فرمایا اے اللہ مجھے رفیق اعلیٰ میں داخل فرما، جب کہ اللہ کے حبیب ہیں، اللہ کے رسول ہیں۔ یہ انہوں نے کیوں کہا؟ اس لیے انہوں نے اپنی امت کو سکھایا کہ تم لوگ بھی یہی کرو اور اس کا حصول رکھو، آپ امید رکھو، اور جب آپ امید رکھیں گے امید کے ساتھ ساتھ اپنے عمل کو صحیح کرو، آپ اللہ اور اللہ کے رسول سے ڈرتے رہو۔ یہ بات واضح ہو گئی کہ جو لوگ انبیاء کرام علیہ السلام کی قربت میں ہوں گے ان کے مقام کو ہر مقام سے زیادہ شرف عطا ہوگا۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 69 میں اس کا ذکر فرمایا، فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ، یہی لوگ روز قیامت ان ہستیوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے خاص انعام فرمایا، جو کہ انبیاء و صدیقین ہیں۔ پھر فرمایا وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا، فرمایا وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا، یہ بہت اچھے ساتھی ہیں۔ میرے دوستو، فرمان باری تعالیٰ ہے وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ، جان لو کہ اللہ تمہارے دلوں کی بات کو جانتا ہے تو اس سے ڈرتے رہا کرو۔ بس ہمیں جلوت میں خلوت میں اللہ سے ڈرنا چاہیے، کیونکہ وہ ہمارے دلوں کا حال جانتا ہے۔ یاد رکھو وہ دن آنے والا ہے جب سارے راز ظاہر کر دیے جائیں گے، یوم تبلی السرائر، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس دن سب راز ظاہر کر دیے جائیں گے، فما لہ من قوت ولا ناصر، پھر انسان کے پاس نہ خود کوئی قوت ہوگی اور نہ کوئی اس کا کوئی مددگار ہوگا۔ حاضرین مجلس، اللہ کا ڈر ہونا لازمی ہے، تبھی دنیا اور آخرت میں کامیابی ملے گی۔ میرے دوستو، آخر میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ سے ڈر کر رہو، اللہ کو حاضر ناظر مانو اور پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو۔ اللہ پاک ہمیں اپنی ذات سے حقیقی محبت عطا فرمائے اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور پیروی عطا فرمائے۔ آمین بجاء النبیین۔